رات اسی طرح جم کے بیٹھیں، اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے للکار حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید حضرت مولانا علامہ حافظ طارق محمود صاحب یزدانی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرات، آپ حضرات کے دلوں کو اور غیرت ایمانی کو مزید گرم کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ خطاب فرماتے ہیں حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، لہ القوۃ جمیعا وہو شدید العذاب، اشہد ان لا الہ الا اللہ المحروم من عصاہ والخاسر من سلک غیر طریقہ، الذلیل من خضع لغیرہ، واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ وصفیہ من خلقہ وحبیبہ، اللہم صل علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کبیرا وکثیرا وطویلا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے آسمان، سورج، چاند، ستارے اور سیارے بنائے ہیں، جو آسمان سے بارش اتارتا ہے، پھر اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہی اناج اگاتا ہے، یہ لہلہاتے کھیت، سرسبز اور شاداب باغ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، معیار ہے۔ چاہیے تو یہ تھا ان اصحاب رسول کو ہم اپنے لیے نمونہ سمجھتے، ہم ابو بکر کی حکمت کو، جناب عمر کی دور اندیشی کو، جناب عثمان کے حیا کو، جناب علی کے علم کو، جناب حسن کی نرم دلی کو، جناب حسین کی ثابت قدمی کو، جناب حمزہ کی شہادت کو، جناب عباس کے یقین محکم کو، جناب عبداللہ ابن مسعود کے تقوی کو، ابو ہریرہ کے توکل کو، جناب جعفر کے اخلاص کو، ابن عباس کی محبت کو، ابن عمر کی عبادت کو، انس کی تواضع کو، زید کے صبر کو، حذیفہ کے صدق کو، جناب ابی کی غیرت کو، جناب ابو دردہ کے خوف کو بطور نمونہ اختیار کرتے، لیکن ہوا کیا کہ ہم نے ان اصحاب رسول کو اسوہ حسنہ ماننے کی بجائے، نمونہ ماننے کی بجائے، ہم نے چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، مکانوں میں، دکانوں میں، اپنوں سے، بیگانوں سے، یاروں سے، اغیاروں سے، سجنوں سے، دشمنوں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، امیروں سے، غریبوں سے، کالوں سے، گوروں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کان الناس اعلی ردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا
सलासतिन, कहा लोगों नबी के सहाबा के नक्श कदम पे न चलना, नबी के सहाबा को मेयार न बनाना, नबी के सहाबा को कसौटी न बनाना, इसलिए कि ये सहाबा तो नबी के बाद सारे के सारे इस्लाम से ही फिर गए थे, इस्लाम से ही मुनहरिफ हो गए थे। बताओ मुझे, क्या सारे के सारे सहाबा इस्लाम से फिर गए थे? डर के क्यों बोलते हो? सारे के सारे सहाबा इस्लाम से मुनहरिफ हो गए थे? अगर मैं अपने खतीब की बात करूं कि मेरा खतीब कहता है नहीं, अदीब की बात करूं, मेरा अदीब कहता है नहीं, हसीब की बात करूं, लबीब की बात करूं, मुफ्ती की बात करूं, इमाम की बात करूं, तो तू नहीं मानेगा। अगर अपने आप को मुसलमान तसव्वुर करता है, अगर अपने आप को मुसलमान समझता है, सबकी बात को छोड़ दे, सबकी बात को रद्द कर दे। मैं तुम्हें बतलाता हूं, सहाबा ने कलमा नहीं छोड़ा था। मैं दलील शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह की नहीं पेश करूंगा, हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी की पेश नहीं करूंगा, हबीबुर रहमान यज़दानी की पेश नहीं करूंगा, ईसान इलाही शहीर की पेश नहीं करूंगा। अगर तू मुस्लिम है, मैं तुझे दलील रब के कुरान की पेश करूंगा, मोहम्मद के फरमान की पेश करूंगा। कहता है फिर गए थे, ला अपना ये मौक़िफ़ उठा के रब के कुरान पे पेश कर। हम अहले हदीस हैं, हम तो हर बात या रब के कुरान पे पेश करते हैं या मोहम्मद के फरमान पे पेश करते हैं। ओ अहले हदीसो, उठो, आज इस मसलक को तुम्हारी जवानियों की जरूरत है। दुनिया को बता दो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, फौजो फला चाहते हो, नजात चाहते हो, या रब के कुरान को मान लो या मोहम्मद के फरमान को मान लो। अहले हदीस इमाम कायनात सुनो अहले हदीसो, तुमने अपने मसलक का तारफ ही नहीं करवाया। इस सदी में अगर इस मसलक का तारफ करवाया है तो मेरे मुर्शद व मखदूम अल्लामा ज़हीर ने करवाया है। और बतलाओ मुझे, और जब एहसान इलाही ज़हीर ने तारुफ करवाया, लोगों ने माना कि नहीं माना? बोलो, कबूल किया कि नहीं किया? आज अगर तुम भी लोगों को बताओ तुम्हारा मसलक क्या है, उठो, जवानों मैदान अमल में कदम रखो और दुनिया को बताओ मसलक अहले हदीस नाम है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की आवाज का। मसलक अहले हदीस नाम है तरक्तु फीकुम अमरैन की सदाए दिल नवाज का। मसलक अहले हदीस नाम है मा आताकुमुर रसूल फकुज़ूहु की पुकार का। मसलक अहले हदीस नाम है ला तत्तबिउ खुतवात शैतान के फरमान का। मसलक अहले हदीस नाम है फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही के निशान का। मसलक अहले हदीस नाम है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम का। मसलक अहले हदीस नाम है तौहीद की तरवीज का।
حدیث کی حدیث کے تموج کا، سنت کے عروج کا، مسلک اہل حدیث نام ہے، شرک کے کلا کما کرنے کا، بدعت کے مٹانے کا لوگوں مسلک اہل حدیث نام ہے، روایت کا، درایت کا، سخاوت کا، فقاہت کا، امانت کا، دیانت کا، شہانت کا، فطانت کا، شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، جرت کا، محبت کا، الفت کا لوگوں کو بتا دو مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، فرمان آقا ذی شان کا۔ کرواؤ اس مسلک کا تعارف لوگوں کو۔ ہم تمہیں کہتے ہیں اپنا موقف کس کے سامنے پیش کرو؟ قرآن پر۔ کس پر؟ لاؤ ذرا، کہتے ہو سارے پھر گئے، قرآن پر پیش کرو۔ میں نے پیش کیا، قرآن بولا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، قرآن ہے اور جھوٹے قصے سنانے والے اور لوگوں کو موضوع اور منکرت روایات سنانے والے قرآن پر۔ قرآن کہتا ہے الزمہم کلمۃ التقوی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ میں عرش والا کہہ رہا ہوں کہ میں نے صحابہ کو کلمے پر اس طرح جما دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت محمد کے صحابہ کو کلمے سے ہٹا نہیں سکتی۔ کلمے سے کن صحابہ کو کہتا ہے یہ کلمے سے پھر گئے تھے؟ میں نے دیکھا بڑی بڑی آندیاں آئیں، بڑے بڑے طوفان آئے، بڑی بڑی مشکلات آئی، بڑے بڑے مصائب آئے، بڑے بڑے آلام آئے، بڑے بڑے دکھ آئے، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں۔ ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈالا گیا، گلوں میں رسیاں ڈال کے بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ میں نے دیکھا سلگتے کولوں پہ ان کو لٹایا گیا، تختہ تار پہ ان کو چڑھایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، ان کے سوشل بائیکاٹ کروائے گئے، ان کو وطن سے بے وطن کیا گیا، ان سے اولادوں کو جدا کروایا گیا، ان سے مال و دولت چھینا گیا، ان کے جسموں سے چمڑے ادھیر دیے گئے۔ صحابہ نے کٹ جانا تو گوارا کر لیا، مٹ جانا تو گوارا کر لیا، مر جانا تو گوارا کر لیا، محمد کے صحابہ نے کلمہ چھوڑنا گوارا۔ ان صحابہ کے بارے میں کہتا ہے یہ کلمہ چھوڑ گئے تھے؟ اللہ کی قسم، ان صحابہ کے بارے میں کہتا ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ ہم نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے ان صحابہ کی ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نبی کے نواسوں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ نبی کے نواسوں سے محبت نہیں کرتے تھے۔ خدا کی قسم وہ کیسی محبت کرتے تھے، بتاؤں تمہیں کیسی محبت کرتے تھے؟ اٹھاؤ امام ذہبی کی اعلام النبلا کو، امام ذہبی لکھتے ہیں ان کی محبت۔ امام ذہبی نے اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا، ابن اسحاق نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نماز جنازہ پڑھا کے واپس تشریف لا رہے ہیں، حضرت حسین وہ جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ پڑھا کے، حضرت حسین پڑھ کے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت حسین تھوڑی دیر کے لیے راستے میں بیٹھ کے، ابو ہریرہ پیچھے سے آئے، حسین کو بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ بھی پاس آ کے بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے ابو ہریرہ کی نگاہ
حسین کے قدموں پر پڑی، دیکھا حسین کے پاؤں پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کیا ابو ہریرہ نے؟ کہتا احترام نہیں کرتے؟ فقال ابو ہریرہ ينفذ التراب عن قدمیہ بطرف ثوبہ۔ ابو ہریرہ نے اپنے کندھے سے اپنا رومال اتارا، اپنے کندھے سے اپنا کپڑا اتارا۔ ابو ہریرہ نے اپنے رومال سے حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کرنا شروع کر دی۔ حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کرنا شروع کر دی۔ حضرت حسین نے دیکھا ابو ہریرہ میرے پاؤں سے مٹی صاف کر رہا۔ حضرت حسین بولے فقال الحسین یا ابا ہریرہ انت تفعل ھذا۔ ابو ہریرہ یہ آپ کر رہے ہیں، چھوڑ دیجئے، نہ کیجئے۔ حسین کیوں؟ کہا ابو ہریرہ میں تیری عظمت سے واقف ہوں۔ حسین کیا عظمت سے واقف ہے تو؟ فرمایا میں نے اپنے نانا سے سنا تیرے بارے میں، میرے نانا نے دعا فرمائی ہے، صحیح مسلم میں ہے، میرے نانا نے دعا کی تھی اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے۔ ہائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پاؤں صاف کر رہے، حسین روک رہے، تو کہتے ادب نہیں کرتے؟ اگلی بات سنو ابو ہریرہ نے کیا کہی۔ فقال ابو ہریرہ دعني فواللہ لو یعلم الناس منک ما اعلم لحملوک علی رکابہم۔ اے حسین مجھے پاؤں صاف کرنے سے مت روکو، میں تیرا مقام جانتا ہوں، میں تیرا مقام، حسین کا مقام میں جانتا ہوں۔ ابو ہریرہ تو کیا جانتا ہے؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا نبی خطبہ ارشاد فرما رہا ہوتا، منبر پہ کھڑا ہوتا، واز فرما رہا ہوتا، مجمع کو چیرتے ہوئے حسنین کریمین نبی کی طرف بڑھتے، امام کائنات کی طرف آتے، لڑکھڑاتا ہوا جسم نبی کو دکھائی دیتا، امام کائنات حسنین کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھتے، نبی واز بند کرتے، منبر سے نیچے اترتے، حسنین کو سینے سے لگاتے، پھر منبر پہ چڑھ جاتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ محبوب جو اعلان کیا کرتا تھا جماعت میں، نماز میں، غریبوں کا خیال رکھو، بیماروں کا خیال رکھو، ناتواں لوگوں کا خیال رکھو، مجبوروں کا خیال رکھو۔ نبی کائنات لوگوں کا خیال رکھنے والا جب نماز پڑھا رہا ہوتا، سجدے میں ہوتا، حسنین کریمین آتے، امام کائنات جناب محمد کی پشت پہ آ کے چڑھ جاتے، وہ پیغمبر جناب محمد جو ہے اپنے حسنین کو اپنی پشت پہ بیٹھے ہوئے دیکھ کر محمد اپنا سجدہ ہی لمبا کر لیتے تھے۔ میں نے دیکھا ایک دائیں کندھے پہ ہوتا، ایک بائیں کندھے پر ہوتا، نبی یہ کائنات کبھی ان کو چومتے، کبھی آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے اللہ میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ حسین میں تمہارے مقام سے واقف ہوں، واللہ لو یعلم الناس، جس طرح میں تیرا مقام جانتا ہوں، اگر ان لوگوں کو بھی تیرے مقام کا پتہ چل جائے، عظمت کا پتہ چل جائے، رفعت کا پتہ چل جائے، معرفت کا پتہ چل جائے، میں اعلان کر کے کہتا ہوں، فرمایا اللہ کی قسم یہ تجھے کبھی بھی اپنے کندھوں سے نہ اتارے، حسین ہمیشہ اپنے کندھوں پہ تجھے سوار کیے رکھے، تیرے پاؤں کبھی زمین پر لگنے ہی نہ دیں۔ ان کو تیرے مقام کا پتہ چل، ان کو کہتے ہو کہ صحابہ کو حسنین کریمین سے محبت نہیں تھی، کہتے ہیں اچھا ابو ہریرہ کو ہوگی، ابو بکر و عمر کو نہ تھی رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں ابو بکر کو نہ ہوگی۔ ہم نے کہا ابو بکر کو کیوں نہیں ہوگی؟ کہا آپ کو نہیں پتا ابو بکر و عمر نے ان دونوں کے ساتھ بڑی زیادتی اور ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کس نے کہا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے ذاکر صاحب نے کہا ہے، ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے۔ میں چھوڑو اپنے مولوی صاحب کو، ہم نہیں مانتے، ہمارے سامنے اماموں کی بات نہ کرو، مولویوں اور مفتیوں کی بات نہ کرو۔ اگر یہ بات حقیقت ہے تو نبی کے کسی خاندان کے ایک فرد سے پوچھ کے بتا دو،
نبی کے اہل بیت سے سوال کر کے بتا دو تمہارے ساتھ ابو بکر و عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ظلم و زیادتی کی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ہم جو کہتے ہیں، ہم نے کہا آپ کی نہیں مانیں گے. کہا پھر جاؤ تم نبی کے خاندان سے پوچھ لو. ہم نے کہا پوچھنے لگے ہیں ہم، اور بولو وہابیو ہم پوچھنے لگے ہیں. اگر تمہارے اندر بتانے کی جرت نہیں تو سن کے مان ہی لو، سن کے قبول ہی کر لو. میں سوال کرنے لگا ہوں کس سے؟ امام باقر سے رحمت اللہ تعالی، جسے امام معصوم کہتا ہے. امام باقر سے سوال کرنے لگا ہوں، اور یہ جو سوال کرنے لگا ہوں یہ میری کسی کتاب کا نہیں، میرے کسی مصنف کا لکھا ہوا نہیں، میری پریس سے چھپا ہوا نہیں. یہ کتاب بھی تیری، مصنف بھی تیرا، رائٹر بھی تیرا، پریس بھی تیرا، زبان علامہ سحیر کے اس روحانی فرزند کی. لکھ کتاب تیری شرح ابن ابی الحدید، جلد اس کی 34، صفحہ اس کا 114. سوال کیا ارائیت ابا بکر و عمر هل ظلماکم من حقکم شیئا. نبی کے خاندان سے سوال کیا، امام باقر سے سوال کیا. امام صاحب لوگ کہتے ہیں ابو بکر و عمر نے بڑی زیادتی کی ہے. آپ بتائیں ابو بکر و عمر نے زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کا کوئی حق مارا ہے؟ کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے؟ اب یہ جواب میرا نہیں، امام معصوم مانتا ہے. بات کیوں نہیں مانتا؟ امام معصوم بولا اللہ والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ من خردل. امام باقر کہتے ہیں لوگوں سن لو، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے اس قرآن کو محمد کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں ابو بکر و عمر نے ہمارے خاندان کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر نہ ظلم کیا ہے نہ زیادتی کی. کہتا ہے ابو بکر کا نہیں مانتا کہ اس نے زیادتی کی ہے. ہائے ہائے ہائے، اس لیے میں اسے خلیفہ نہیں مانتا. نہ مان، تیرے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ تیرے نہ ماننے سے، لیکن تجھے سزا ضرور ملے گی. نہ ماننے کی سزا، بولو سزا. ایک خلیفہ ہے جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، ایک اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے، اور ایک محمد کا بنایا ہوا خلیفہ ہے. تو کہتا ہے میں نہیں مانتا؟ سننا ذرا، دل کے دروازے کھول کے سننا اور دنیا کو بتانا ہمارا موقف کیا ہے اور ہمارا مسلک کیا ہے، ہماری دعوت کیا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کو بھی ایک نے نہیں مانا تھا، ایک نے نہیں مانا. اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے کہا میرا بنایا ہوا خلیفہ نہیں مانتا. کہا نہیں مانتا. کہا تیار ہو جا، ہر سال ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تمہیں پتھر پڑیں گے. تمہیں پتھر بولو، تمہیں پتھر. کس کو؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کو نہ مانے اس کو 10 ذی الحجہ کو پتھر پڑیں گے. جو نبی کے بنائے ہوئے خلیفے کو نہ مانے اسے ہر محرم میں 10 محرم کو تھپڑ پڑیں گے. بولو تھپڑ، اور ان سے کہو تھپڑ. جو رب کے خلیفے کو نہ مانے اسے پتھر پڑیں گے، جو نبی کے خلیفے کو نہ مانے اسے تھپڑ
پڑھیں گے اور پڑھتے رہیں گے. رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک میرے صدیق کی صداقت کو نہیں مانتا. اور انشاءاللہ تمہیں اعلان کر کے کہنا چاہتا ہوں, تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں, اور اس ملک میں خون کی ہولی کھیلنے والوں, مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والوں, سن لو علامہ ظہیر کے اس روحانی فرزند کا اعلان سن لو, احمد ابن حنبل کے چاہنے والے کا اعلان سن لو, ابن تیمیہ سے پیار کرنے والے کا اعلان سن لو, اسماعیل شہید کا تذکرہ کرنے والوں کا اعلان سن لو, ہاں ہاں, اور حبیب الرحمن کے فدائیوں کا اعلان سن لو, علامہ ظہیر کے شہدائیوں کا اعلان سن لو, اور ساجد میر کے سپاہیوں کا اعلان. کہتا ہوں جب تک کسان الہی ظہیر کے روحانی فرزند زندہ ہے, رب ذوالجلال کی قسم ہے, پاکستان کی فضاؤں میں صحابہ کی عظمت کے نعرے گونجتے رہیں گے. جو راستے میں رکاوٹ بنے گا علامہ ظہیر کے روحانی فرزند اس سے ٹکراتے رہیں گے. ٹکراؤ گے؟ کہتے ہیں ابو بکر نہیں مانتا اہل بیت کو, اس لیے ہم نے کہا تجھے کس نے کہا ہے نہیں مانتا, اٹھا صحیح البخاری کو اور دیکھ ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی. کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. اور لوگوں میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ محمد کے گھر والے محبوب ہیں. نبی کے گھر والے زیادہ محبوب ہیں. تو کہتا مانتا نہیں؟ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کہتا ہے مانتے نہیں؟ آئے ہائے, اگلی بات کیا کہی, اس سے اگلی حدیث ذرا صحیح البخاری کی دیکھو. ابو بکر کہتے ہیں کائنات کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, خاص عام کو کہتے ہیں, اپنوں بیگانوں کو کہتے ہیں, یاروں کو کہتے ہیں, سجنوں دشمنوں کو کہتے ہیں, چھوٹوں بڑوں کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ارکبو محمدن فی اہل بیتی. اور نبی سے پیار کرنے والوں, ابو بکر کا تذکرہ کرنے والوں, تم نے محمد کے گھر والوں کا لحاظ رکھنا ہے, عزت کرنی ہے, احترام کرنا ہے. تو کہتا ہے مانتے نہیں ہیں. وہ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کہتا ہے ابو بکر رقیق القلب تھے, شاید وہ مانتے ہو, عمر جلالی تھے, وہ نہیں مانتے. میں نے کہا میں تجھے بتلاتا ہوں عمر بھی مانتے ہیں کہ نہیں. خدا کی قسم دلائل کی دنیا میں سفر کر کے دیکھ, تمہیں بتلاؤں عمر بھی مانتے ہیں کہ نہیں. تو عمر کو جانتا ہی نہیں, تو عمر کو پہچانتا ہی نہیں, تو عمر کو جانتا ہی نہیں. میرا عمر وہ ہے جس کے بارے میں آقا کائنات نے کہا تھا لوگوں میں نبوت کے دروازے کو بند کر آیا ہوں, نبوت کے دروازے کو مکفل کر آیا ہوں, میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آ گیا ہوں. اگر اس کائنات میں میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ میرا عمر ابن خطاب ہوتا. تو عمر کو نہیں جانتا, تو عمر کو نہیں جانتا. سنیے, تو عمر کو نہیں جانتا. عمر وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے جنت میں عمر کا محل دیکھ کے آیا ہوں. تو عمر کو نہیں جانتا جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا لوگوں سن لو, حق کو اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا ہے. تو عمر کو نہیں جانتا جس کے بارے میں میرے رسول نے کہا تھا لوگوں انسانوں سے تو سارے ہی ڈرتے ہیں, عمر میرا وہ ہے جس سے شیاطین بھی ڈرتے ہیں. میرے نبی نے کہا تھا لوگوں میرا عمر وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا میرا عمر جس راستے سے گزر جائے اللہ کی قسم شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے. تو عمر کو نہیں جانتا. عمر وہ ہے جو بولتا زمین پر ہے, اللہ اس کے الفاظ کو قرآن بنا کے آسمان سے نازل فرما دیتا ہے. تو عمر کو نہیں جانتا. عمر وہ ہے رب ذوالجلال کی قسم جو بغیر لڑائی کے بیت المقدس کو فتح کر لیتا ہے. عمر وہ ہے رب ذوالجلال کی قسم جس کو یہ اعزاز حاصل ہے سارے صحابی مرید ہیں, عمر مراد ہے.
عمر مراد ہے، سارے اپنی مرضی سے آئے ہیں، عمر کو نبی نے رب سے مانگ کے لیا ہے۔ تو نہیں جانتا عمر کون ہے جس کے بارے میں امام کائنات کہہ رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب۔ آمینہ کا لال کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے اور لوگوں عمر کا مقام سمجھو، عمر کی شان سمجھو، عمر کی فضیلت سمجھو۔ عمر وہ ہے جس کے بارے میں نبی کہہ رہا ہے، کبھی دھیان دیا ہے؟ ہاں، صحابہ کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، رب ذوالجلال کی قسم تابعین کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، تبع تابعین کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، محدثین کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، مفسرین کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، محققین کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، مؤلفین کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، مؤرخین کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، شاہدین کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، عابدین کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، مواحدین کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، ہاں مجاہدین کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، علماء کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، ہاں اتقیاء کو عزت ملی اور اسلام کی وجہ سے، صلحاء کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، فضلاء کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے۔ اور لوگوں لکھ لو، ہاں فضلاء کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، رب ذوالجلال کی قسم زعماء کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، عمراء کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، اور لوگوں شہداء کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے۔ اور عمر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری رفعت پہ قربان جاؤں، تیری معرفت پہ قربان جاؤں، تیری بلندی پہ قربان جاؤں۔ آمینہ کا لال کہتا ہے اسلام کو عزت ملی تو عمر ابن خطاب کی وجہ سے۔ کہتا ہے کہتا ہے عمر نہیں مانتا تھا، عمر نہیں مانتے رضی اللہ تعالیٰ۔ 3 کتابوں کا حوالہ لکھ لو، امام طبرانی کی معجم الکبیر ہے، امام ذہبی کی اعلام النبلاء ہے، امام ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ ہے، تینوں کے اندر موجود ہے۔ اور ابن حجر اسقلانی نے اس کے آگے لکھا، اس کی سند صحیح ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار عمر کے بارے میں کہتے ہو کہ عمر نہیں محبت کرتے تھے ان سے، اس لیے ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ جو روایت پیش کرنے لگا ہوں، مزے کی بات یہ ہے اس کے راوی بھی خود حضرت حسین ہے، حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حسین کہتے ہیں عمر منبر پہ کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے، جناب حسین آئے، منبر کے پاس کھڑے ہوئے، منبر پہ پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں عمر یہ منبر تو میرے بابا کا ہے، اپنے بابا کے منبر پہ جا کے چڑھو نا۔ اللہ اکبر، کہتا ہے جلالی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر جلال میں نہیں آئے، حسین کی بات سن کے منبر سے نیچے اترے، حسین کو سینے سے لگایا، فرمایا حسین بات ٹھیک ہے، یہ تیرے بابا کا ہی منبر ہے، میں اپنے بابا کے منبر پر کہاں جا کے چڑھوں، میرے بابا کا منبر ہے ہی کوئی نہیں، وہاں کیسے جا کے چڑھوں۔ اللہ اکبر، حسین کو پکڑا، منبر پہ ساتھ چڑھایا، بٹھایا، خود منبر پہ چڑھ گئے۔ فرمایا لوگوں سوچتے ہوگے میں نے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو وہ کیا ہے جو میں نے اپنے آقا محمد کو کرتے دیکھا ہے، میں نے حسن کو اسی طرح منبر پہ بٹھاتے دیکھا ہے۔ منبر پہ بٹھا کے امیر المومنین حضرت حسین سے سوال کرتے ہیں حسین بتاؤ یہ بات آپ کو کس نے کہی ہے؟ حضرت حسین کہتے ہیں مجھے کسی نے نہیں کہی۔ امیر المومنین مسکرا کے فرماتے اچھا کسی نے نہیں کہی تو آپ میرے پاس روزانہ آیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا تو میرے پاس آئے گا، تجھے دیکھ کے پیار کر کے اپنے محمد کی سنت پہ عمل کر لوں گا، نبی کی سنت پہ عمل کر لوں گا، قربان جاؤں قربان جاؤں۔ امیر المومنین ساتھ ہی کہتے ہیں حسین میرے دروازے پہ روزانہ آیا کرو، حسین میرے پاس روزانہ آیا کرو۔ گالی دینے والے، تبرہ کرنے والے، کیچڑ اچھالنے والے،
तानो तशनी करने वाले, तू नहीं जानता मेरे उमर का मुकाम क्या है, शान क्या है, रिफात क्या है, मारिफत क्या है, बुलंदी क्या है। मैं तुझे बताऊं। कहा मेरे पास रोजाना आया करो, अमीरुल मोमिनीन मैं आऊंगा। आज हजरत हुसैन अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब के दरवाजे पे आए हैं। दरवाजे पे पहले जनाबी अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर अंदर पैगाम भेजते हैं, बाबा जान मुझे काम है, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है। कमरे में अमीरुल मोमिनीन अमीर माविया के साथ मीटिंग फरमा रहे हैं। जवाब मिला नहीं है इजाजत, मैं अभी फारिग नहीं हूं। अब्दुल्ला इब्ने उमर जवाब सुन के वापस पलटते हैं। हुसैन कहते हैं मैं समझा बाप ने बेटे को इजाजत नहीं दी, मुझे इजाजत कहां देगा। मैं भी अब्दुल्ला के साथ वापस पलट गया। कुछ दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात हुई। अमीरुल मोमिनीन सवाल करते हैं, ऐ हुसैन मैंने कहा था मेरे पास आया करो, आप आए क्यों नहीं। अमीरुल मोमिनीन आया था लेकिन आप मसरूफ थे, आपके बेटे ने इजाजत चाही, आपने इजाजत न दी, मैं भी वापस चला आया। मैंने समझा बेटे को इजाजत नहीं मिली, मुझे इजाजत कहां मिलेगी। सीने की तख्तियों पे लिखो यूद औरस के शहीन और शबादो, पैगाम को लिखो, दुनिया को बता दो, झूठों को सुना दो हकीकत क्या है, लोगों सच्चाई क्या है, सदाकत क्या है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फरमाते हैं ओ हुसैन तुझे क्या हो गया है, तू अपना मुकाबला अब्दुल्ला से कर रहा है, तू नहीं जानता अब्दुल्ला उमर का बेटा है, तू मोहम्मद का बेटा है। तेरी और उसकी शान, हाँ तेरे और उसका मुकाम बराबर नहीं है। जरा अल्फाज सुनना, कलेमात सुनना, दिल की तख्तियों पे लिखना। अमीरुल मोमिनीन उमर बोले, फरमाया फकाला अंता अहक्को बिल इसने मान इब्ने उमरा। जनाबे उमर फरमाते हैं ओ हुसैन सुन, मेरा बेटा अब्दुल्ला जब भी आएगा मेरे पास इजाजत लेके आएगा। नबी का नवासा हुसैन जब भी आएगा बगैर इजाजत के आएगा, बगैर इजाजत के आएगा। तू कहता है अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते, नहीं समझे। अगले अल्फाज की तरफ गौर करना। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं तू इजाजत से क्यों आएगा। फरमाया फा इन्नमा अम्बत मा तरा फी रऊसिनल्लाह सुम्मा अंता। इसलिए हुसैन, इसलिए मैं उमर बताना चाहता हूँ, मैं उमर दुनिया को सुनाना चाहता हूँ, मैं उमर दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये जो आज हमें इज्जत मिली हुई है ये अल्लाह के बाद तुम्हारी अता करदा है, अल्लाह के बाद तुम्हारी अता करदा है, तुम्हारी अता करदा है। आज 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक बने बैठा हूं तो मोहम्मद के कलमे की वजह से बैठा है। तू कहता है उमर मोहब्बत नहीं करता, उमर अदब नहीं करता, झूठ बोलता, नहीं समझे। जरा आलमुन नुबला को खोलो। जनाबे अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब मदीने के बच्चों में कपड़े तकसीम कर रहे, कपड़े हाय लिबास पोशाक तकसीम कर रहे। एक आया लेके चला गया, दूसरा आया लेके चला गया, तीसरा आया, बारी बारी आते हैं लेके चले जाते हैं। हाय हाय नबी के वो 2 फूल आ गए, नबी के 2 नवासे आ गए, उमर के सामने आए, उमर का हाथ रुक गया। अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं देते इनको कपड़े। हाय उमर एक दफा कपड़ों की तरफ देखते हैं, एक दफा मोहम्मद के 2 फूलों की तरफ देखते हैं और नबी के 2 फूलों की तरफ देख के फरमाते हैं लोगों ये कपड़े इनकी शयान शान नहीं है, ये इंसान वालों के लिए नहीं है। उमर मजमे में से एक शख्स को खड़ा करते, फबा साइल अल यमन, खड़ा हो, दौड़ जल्दी कर, यमन की तरफ रवाना हो जाओ, यमन की तरफ जा, वहां से इन 2 खूबसूरत फूलों के लिए 2 खूबसूरत पोशाक लेके आ, लिबास लेके आ। वो गया सफर की सोबतें बर्दाश्त करके वहां से कपड़ा लेके वापस आया। मदीना मुनव्वरा में अमीरुल मोमिनीन ने फिर सहाबा को इकट्ठा किया। हाय हाय वो खूबसूरत पोशाक लाया गया, हसनैन करीमैन को बुलाया गया, खूबसूरत लिबास उनको पहनाया गया। खूबसूरत लिबास पहना के उमर को गाली देने वाले, इस बात को तनकीद बनाने वाले
तानो तशनी करने वाले, इस बात को बुनियाद बनाने वाले, देख उमर क्या कहता है, जरा मुझे ये अल्फाज खुरच के तो दिखा, ये अल्फाज मुझे मिटा के तो दिखा, ये अल्फाज मुझे निकाल के तो दिखा। खुदा की कसम नहीं निकाल सकता। अमीरुल मोमिनीन ने देखा, हसनैन को खूबसूरत लिबास पहने हुए देखा। अमीरुल मोमिनीन बोले, फकालल आना ताबत नफ्सी, जनाबे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, और मैंने हसनैन को दो खूबसूरत लिबास पहनाने के बाद, इनको खूबसूरत लिबास में देखने के बाद उमर का दिल खुश हो गया है। उमर का दिल खुश हो गया है। सुनो सुनो, बात खत्म करने लगा हूँ। उमर का दिल खुश हो गया है। जो उमर उनसे इतनी मोहब्बत करता है, तो उस उमर को गाली देता है। तेरी मोहब्बत कैसी है, तेरा प्यार कैसा है। लोगों को झूठे किस्से सुनाता है। कभी कहता है जो आशिक होता है, जो महबूब होता है, देखो ना अवैस करनी ने नबी की मोहब्बत में दान तोड़ लिए थे। हाँ, अगर ये किस्से सुनाता है, मुझे बता तो सही, तुझे हुसैन से मोहब्बत है, हुसैन से प्यार है, हुसैन से अकीदत है, हुसैन से इरादत है, हुसैन से शेफदगी है, हुसैन से फरेबदगी है। ओ हुसैन उस दिन प्यासा था, हुसैन उस दिन भूखा था, हुसैन उस दिन प्यासा था। तू उस दिन पेट भर के पानी पी रहा है, तू सबीले लगा रहा है, तू कैसा है। आओ आओ, नबी के नवासों से मोहब्बत सीखनी है। रब्बुल जलाल की कसम है, मोहम्मद के सहाबा के नक्शे कदम पे चल के आओ, नबी के सहाबा के तरीके को अपना के आओ। जब नबी के सहाबा के नक्शे कदम पे चल के आओगे, पैरवी करके आओगे, अल्लाह तुम्हें 3 इनाम देगा। कितने? बोलो कितने? 3 इनाम देगा। मेरे भाई बिनियामीन फरमा रहे थे कि अल्लाह जन्नत में एक इनाम देगा कि जाओ मैं तुमसे राजी हूं, कभी नाराज नहीं होगा। और ये तो जन्नत की बात है, जाएंगे। आओ मैं दुनिया में तुम्हें ये इनाम लेके दूं, अर्श वाले से सवाल करके दुनिया से दुनिया में लेके दूं। अर्श वाला बोला, वल्लज़ीन तबऊहुम बेइहसान, वल्लज़ीन तबऊहुम बेइहसान रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। और मेरे सहाबा, नबी के सहाबा के नक्शे कदम पे चलना तुम्हारा काम है, तुम्हें रजामंदी का टिकट अता कर देना अर्श वाले खुदा का काम है। करो सहाबा की पैरवी, देखो रजामंदी का टिकट मिलता है कि नहीं। दूसरा इनाम, अदलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। फरमाया जा जरा सहाबा के पाँव पे पाँव रख के आ, कदमों पे कदम रख के आ। मैं तुझसे कहता हूँ, तू सहाबा के पीछे चलता, मैं तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल के जन्नत तेरे नाम अलाट कर दूंगा। जरा आ तो सही। वसालिकल फौजुल अज़ीम, तू कामयाबी चाहता है, फौजो फलाह चाहता है। और लोगों, तुम फौजो फलाह के लिए कभी अमेरिका भागते हो, कभी बरतानिया जाते हो, कभी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाते हो कि हमें कामयाबी मिल जाए, कामरानी मिल जाए। कभी किसी से सवाल करते हो, कभी किसी से सवाल करते हो, कभी किसी के सामने हाथ फैलाते हो। आओ, कामयाबी चाहते हो, अहले हदीस का ऐलान सुनो, मेरी पुकार सुनो, सदा सुनो, आवाज़ा सुनो, नकारा सुनो। सहाबा के कदमों पे कदम रखना तुम्हारा काम है, तुम्हें कामयाबियों से हमकनार कर देना अर्श वाले खुदा का काम है। जाओ सहाबा के नक्शे कदम पे चलो। कुरान इसीलिए कह रहा है, फ़इन आमनु बेमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। क्या मतलब है? तुम्हारा उठना और बैठना, तुम्हारा सोना और जागना, तुम्हारा खाना और पीना, तुम्हारा आना और जाना, तुम्हारा चलना और ठहरना, हाँ तुम्हारा सोना और जागना, और लोगों तुम्हारे दिन और रात, तुम्हारी खुशी और गमी, हाँ तुम्हारी नमाज और रोज़ा, तुम्हारी सुलह और जंग, तुम्हारे सफ़र और हज़र, तुम्हारे तौर और तरीक, तुम्हारी कद्दो कामत, तुम्हारा उठना बैठना मोहम्मद के सहाबा की तरह होना चाहिए। नबी के सहाबा को तुम अपना लो। मैं रब तुमसे वादा करता हूं, दुनिया में तुम्हें इज्जत दूंगा, आखिरत में तुम्हें जन्नत दूंगा।